نقصان خسارے کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سارے عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، سارے افرادوں کے لیے ہدایت کا گنجینہ ہے۔ جی ہاں، قرآن کو اٹھائیے نا، قرآن کو پڑھ کے دیکھیے نا، کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ تمہیں توحید نظر آئے گی، رسالت نظر آئے گی، نبوت نظر آئے گی، صداقت نظر آئے گی، عدالت نظر آئے گی، سخاوت نظر آئے گی۔ اس قرآن کے اندر تمہیں نماز نظر آئے گی، زکات نظر آئے گی، حج نظر آئے گا، جہاد نظر آئے گا، تعلیم نظر آئے گی، تبلیغ نظر آئے گی، معاشرتی زندگی نظر آئے گی، طرز زندگی نظر آئے گا۔ جی ہاں، والدین کے حقوق نظر آئیں گے، پڑوسیوں کے حقوق نظر آئیں گے، مسافروں کے حقوق نظر آئیں گے، تصویر نفس نظر آئے گا، تصویر قلب نظر آئے گا۔ جی ہاں، پیدائش سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حشر کا غم ہو مجھے قاصد کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، ارے جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور وطن سے کیا کرنا محبت، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے کتابوں پر، برق ہوگا کفن اپنا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام دوستو، ساتھی بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ آج 10 ستمبر سن 2022 کو آپ کے علاقہ پکھر گوڈ میں مدرسہ الشفیق اسلامک اکیڈمی کے زیر اہتمام پہلی عظیم الشان عظمت قرآن و تقسیم انعامات کے مبارک عنوان سے معنون برادر کبیر حضرت مولانا مفتی اسد اللہ نقشبندی صاحب کی محنت پرخلوص کاوش اور آپ حضرات کے بالغانہ عقیدت اور تعاون سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوا، جس میں طلباء و طالبات پورے سال کی محنت اور اس پر رزلٹ اور نتیجہ اور اس میں امتیازی حیثیت حاصل کرنے پر انہیں انعامات کی صورت میں حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ میں مختصر صرف آپ حضرات کے سامنے ایک دو بات رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم حق و سچ کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ میرے بھائیوں، میری عادت ہے میں مختصر گفتگو کیا کرتا ہوں۔ نمبر 2 عنوان کے تحت میں گفتگو کیا کرتا ہوں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا وہ عظمت قرآن کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ عظمت قرآن عظمت والی کتاب ہے،
قرآن شان والی کتاب ہے، قرآن رفعت والی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا اعلان ہے، رب رحمان کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، لانے والا جبریل امین ہے، نزل بہ الروح الامین، جس ذات اطہر پر، جس ذات اطہر کے سینے مبارک پر یہ قرآن کریم اتر رہا ہے، وہ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ نزل علی محمد، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی تردد نہیں، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں، یہ ہر عیب سے پاک کتاب ہے، یہ ہر تردد سے پاک کتاب ہے۔ جی ہاں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، جو اس قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم وہ ہدایت کے اوج ثریا پر فائز ہوتا ہے۔ جو اس قرآن کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، انحراف کرتا ہے، وہ ضال، مضل، گمراہ، نقصان، خسران ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سارے عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، سارے افرادوں کے لیے ہدایت کا گنجینہ ہے۔ جی ہاں، قرآن کو اٹھائیے نا، قرآن کو پڑھ کے دیکھیے نا، کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ تمہیں توحید نظر آئے گی، رسالت نظر آئے گی، نبوت نظر آئے گی، صداقت نظر آئے گی، عدالت نظر آئے گی، سخاوت نظر آئے گی۔ اس قرآن کے اندر تمہیں نماز نظر آئے گی، زکات نظر آئے گی، حج نظر آئے گا، جہاد نظر آئے گا، تعلیم نظر آئے گی، تبلیغ نظر آئے گی، معاشرتی زندگی نظر آئے گی، طرز زندگی نظر آئے گا۔ جی ہاں، والدین کے حقوق نظر آئیں گے، پڑوسیوں کے حقوق نظر آئیں گے، مسافروں کے حقوق نظر آئیں گے، تصویر نفس نظر آئے گا، تصویر قلب نظر آئے گا۔ جی ہاں، پیدائش سے لے کر موت تک، قبر تک، حشر تک، آخرت تک، ایک ایک زندگی کے شعبے نظر آئیں گے۔ اس قرآن کو اٹھائیے نا، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن کی تعلیم بہترین تعلیم ہے، قرآن کی تفسیر بہترین تفسیر ہے، قرآن کا علم بہترین علم ہے۔ حافظ قرآن کو کل بروز محشر کہا جائے گا، ایک ایک آیت قرآن کی تو پڑھتا جا، منازل جنت طے کرتا جا۔ حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن تاج پوشاک پہنایا جائے گا، جس کی روشنی دنیا کے آفتاب اور مہتاب سورج سے زیادہ ہوگی۔ جی ہاں، حافظ قرآن دس کو جنت چلے جانے کا حق رکھے گا۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، دیگر انبیاء کو جو کتاب ملی وہ صرف کتاب اللہ تھی، قرآن کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ جی ہاں، اس کو دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، چومنا بھی ثواب، سینے سے لگانا بھی ثواب، اور
اس پر عمل کرنا نجات ہی نجات ہے۔ شاعر نے یوں کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت یہ جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت کے نادری ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کم کر، نعت خواہوں کو یہ آواز اچھی لگتی ہے۔ مقرر جو بیان کر رہا ہو تو عوام کو وہ بات سمجھ میں بھی آیا۔ ظاہر بات ہے میری ساری گفتگو بیکار جا رہی ہے، چونکہ ایک لفظ 6 مرتبہ آواز آ رہی ہے، تو یہ گفتگو اور یہ انداز ساؤنڈ کا وہ نعت خواہ بیچارے خوش ہوتے ہیں، انہیں 6 10 آوازیں چاہیے۔ باہر کے سادہ لوگ ہیں، سادی گفتگو پسند کیا کرتے ہیں، اور سادہ انداز سادی آواز ہمیں اچھی اور بڑی لگتی ہے۔ اسی کے اللہ کی طرف سے اگر اخلاص ہو تو جنگ کی دھرتی پہ آواز ہو تو اللہ مسجد نبوی میں وہ آواز پہنچا دیتا ہے۔ مالٹا کے جزیروں میں تفسیر لکھی جاتی ہے تو سعودیہ میں اس تفسیر کو ویلیو اور اہمیت دی جاتی ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں، قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے، قرآن کریم اعلیٰ عرفہ بہترین دل نشین کتاب ہے۔ قرآن کریم جہاں جہاں آیا، جس مقام آیا، جس جگہ آیا، جس شہر آیا، جس بستی آئی، جس قریہ آیا، جس ملک پہ آیا، وہ ملک بدل گئے، وہ لوگ بدل گئے، وہ افراد بدل گئے، وہ شخصیات بدل گئی، وہ افراد بدل گئے، وہ ملک بدل گئے، وہ شہر بدل گیا، وہ قبیلہ بدل گیا، وہ لوگ بدل گئے۔ جی ہاں، اونٹوں کو چلانے والے زمانے کے مقتدر مقتدا بن گئے، پانی پہ لڑنے والے، سمندر و دریاؤں نہروں پہ حکمرانی کرنے والے بن گئے۔ اسی کتاب کی دعوت تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو لے کر تشریف لائے، اسی کی دعوت دیتے چلے گئے، اسی کی تبلیغ دیتے چلے گئے۔ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا، تشریف آوری کا مقصد بھی یہی تھا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویتلوہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کی تعلیم پیغمبر کی بعثت کا مقصد تھا، قرآن کی تلاوت پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا، تزکیہ قلب آنے کا مقصد تھا، تزکیہ قلب کرنا پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے ہر ظلم برداشت کیا، ہر تنقید برداشت کی، ہر سربریت برداشت کی۔ جی ہاں، اسی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے ابو بکر کو صحن کعبہ میں بے ہوش ہونا پڑا، عمر فاروق کو مصلی رسول پہ تڑپا تڑپا کے شہید ہونا پڑا۔ اسی قرآن کے سینے و نقشے پہ عثمان غنی کا بہتا ہوا لہو نظر آتا ہے۔ جی ہاں، علی المرتضیٰ شیر خدا کا بہتا ہوا لہو نظر آتا ہے۔ گھوڑے کی پشت پہ اسی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا علی حیدر کرار نظر آتے ہیں۔ بطول خاتون جنت، شہزادہ جنت کی ماں حضرت فاطمہ اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، چکی پیستے ہوئے نظر آتی ہے۔ جی ہاں، دشت کربلا میں امام حسین جامع شہادت اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم سیاست کو، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ ارے خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، لیکن کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ ارے ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین۔ یہ قرآن کریم ہے، ایک انقلابی کتاب ہے۔ ایک شخص آیا، کہا شاہ صاحب غضب ہو گیا۔ کیا غضب ہو گیا؟ کہا ایک پادری آیا عیسائی،
اور بڑے میدان پہ وہ مسلمانوں کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنے مذہب کی کتاب قرآن کریم لاؤ، اس آنکھ پہ جلتے ہوئے ڈالو۔ میں اپنے مذہب کی کتاب انجیل کو لایا ہوں، وہ ڈالوں گا، جس کے مذہب کی کتاب جل جائے گی سمجھ لینا اس کا مذہب بیکار ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ چل پڑو، کہا حضرت وہ تو اپنی کتاب لے کر آیا انجیل، آپ بھی اپنے مذہب کی کتاب قرآن کریم لے کے چلے نا۔ حضرت نے کہا چلو تو صحیح، ذرا اس عیسائی پادری کو وہی میدان پہ دیکھیں گے۔ میدان پہ پہنچے، عیسائی پادری للکار رہا تھا۔ حضرت نے کہا اپنی آواز اور الفاظ دہراؤ، تو اس نے وہی کہا اپنے مذہب کی کتاب قرآن کریم آنکھ میں ڈالو، میں اپنے مذہب کی کتاب انجیل کو آنکھ میں ڈالوں گا، جس کے مذہب کی کتاب جل جائے گی سمجھ لینا اس کا مذہب بیکار، اس کا مذہب باطل، اس کا مذہب جھوٹا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا اور کہا کہ کیوں نہ میں اپنے مذہب کی کتاب کو اپنے سینے سے باندھ لیتا ہوں، تم اپنے مذہب کی کتاب کو اپنے سینے سے باندھ لو۔ میرے ہاں میرے مذہب کی کتاب مقدس ہے، تمہارے ہاں تمہارے مذہب کی کتاب مقدس ہے، ہم کتاب مقدس کو ایسے لاوارث آنکھ پہ نہیں پھینک سکتے۔ یہ للکارنا تھا کہ سینے سے باندھو اور خود چھلانگ لگاؤ، جس کا مذہب جھوٹا ہوگا وہ خود کتاب کے ساتھ جل جائے گا۔ یہ جواب اور للکار سنتے ہی وہ عیسائی پادری بھاگنے لگا۔ لوگوں نے پکڑا، پوچھا اتنا دیر سے تم شور کر رہے تھے، للکار رہے تھے، آؤ نا میدان پہ آؤ نا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے مذہب کی کتاب انجیل پہ مسالہ لگایا تھا، مجھے پتا تھا اس پہ آگ نہیں لگے گی، اگر میں اپنے جسم پہ تو میں نے مسالہ لگایا نہیں، اب میں اگر اپنے جسم کو آگ میں ڈالوں گا تو میرے جسم پہ تو آگ لگ جائے گی۔ یہ ایسے ہمارے علماء تھے جنہوں نے قرآن کریم کا ایسا دفاع کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کے بعد میں آنکھ کے قریب ہوا تو مجھے آنکھ سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اور کہا تھا کہ اللہ جب تو نے خلیل اللہ ابراہیم کو آنکھ پہ ڈال کر آنکھ کو گلے گلزار بنایا تھا، تو وہی اللہ ہے آج امت محمدیہ کے ایک فرد کے لیے بھی اس آنکھ کو گلے گلزار بنائے۔ بولو ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، انقلابی کتاب ہے۔ ایک ہندو آیا اور اس نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا اور کہا کہ آپ کے مذہب کی کتاب قرآن کریم میں تو لکھا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کریم کو اگر ہم پہاڑوں میں رکھتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس ہندو نے سوال کیا کہ میں تو اپنے گھر پہ رکھ رہا ہوں، مندر پہ رکھ رہا ہوں، میرا مندر تو نہیں گرتا، آپ کے مذہب میں یہ آیت کیسی ہے؟ میں تو قرآن پورا رکھ رہا ہوں، میرے مندر پہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھاگ گئے اور کہا کہ چلو تمہارا مندر کہاں ہے؟ مندر کے پاس گئے، حضرت نے یہ آیت پڑھی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ آیت پڑھنی تھی، اس کا مندر ہلنے لگا، وہ ہندو گھبرانے لگا، حضرت کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ حضرت آیت پوری نہ پڑھنا ورنہ میرا مندر زمین کے اندر ہو جائے گا۔ یہ تو ایک آیت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرمانے لگے یہ ایک آیت کا معجزہ ہے، تیرا مندر ہلنے لگا، ابھی پورا قرآن باقی ہے، سوچ پھر تمہاری نسلیت ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، اسی قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، اسی قرآن کریم کے علوم سے مشرف ہونے کے لیے، اسی قرآن کریم کے علوم سے فیضیاب ہونے کے لیے برادر کریم کبیر حضرت مولانا مفتی اسد اللہ نقشبندی صاحب نے آپ کے علاقے میں یہ ادارہ قائم کیا، مدرسہ شفیق اسلامک اکیڈمی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون یہی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن علوم کے زیور سے آراستہ کریں، انہیں مستقبل نہیں، انہیں صرف مستقبل نہیں، قبر، حشر نشر اور آخرت کی فکر ان کے دلوں کے اندر بٹھائے، قرآن و سنت کے نہج پر ان کو چلانے کی کوشش ہو، قرآن و سنت کی لازوال دولت کے
سنہری تعلیمات کے سانچے میں ان کی تربیت ہو۔ یہ قرآن کریم ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے، اس تعلیم کے زیور سے انہیں آراستہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا سننا کہنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مدرسہ حاضہ کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا